ساتویں حیا کی قسم ہے حیا المحبت۔ جب آپ والدین سے محبت کرتے ہیں، استاد سے ایک تعلق روحانی ہوتا ہے، یا کسی بھی پیشوا جس کو آپ فالو کر رہے ہیں اس سے ایک محبت ہوتی ہے، تو آپ اس کے سامنے کوئی ایسی بات بھی نہیں کرتے، کوئی ایسا کام بھی نہیں کرتے تاکہ اس محبت میں فرق نہ آ جائے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک ان کے استاد تھے، وہ کہتے ہیں میں نے کبھی ان کے سامنے بیٹھ کے پانی نہیں پیا، اور جب وہ پڑھا رہے ہوتے تو میں اپنے کتاب کا ورق چینج کرتے وقت بھی اتنا آہستہ کرتا حتی لا یسمع وقعها، کہیں ورق چینج کرنے کی وجہ سے آواز نہ استاد محترم کو پہنچے اور جس سوچ سے پڑھا رہے ہیں ان کی سوچ میں فرق نہ آ جائے۔ آج تو خیر یہ باتیں پرانی باتیں ہو گئی ہیں۔ پرانے لوگ جب دیکھتے کہ استاد آ گیا ہے تو راستہ چھوڑ دیتے، اور آج کیا ہوتا ہے، ضروری ہے یہ پہلے جائے، ہمیں بھی ضروری ہے کہ ہم جلدی پہنچیں۔ نتیجہ کیا نکلا؟ وہ احترام جب ختم ہوا تو حیا بھی ختم ہو گئی۔ سلف کے اندر کوئی شخص اپنے استاد کے بارے میں گفتگو نہیں کرتا تھا۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تو ایسے انسان تھے، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے جب دیکھا کہ میرے استاد امام بخاری کے بارے میں ایسی گفتگو کی جا رہی ہے، اور حالانکہ اس سے کچھ حدیثیں لی تھیں، حدیثیں لکھ کے ان کو واپس کر دی، کہا کہ میں ایسا علم لینا ہی نہیں چاہتا جس میں بچوں کو بدتمیزی سکھائی جائے، اپنے حدیثیں واپس لے لو، اور میں اپنے استاد کے بارے میں کچھ سننا برداشت نہیں کرتا۔ احترام تھا، اور آج یہ بات ختم ہو گئی، لیکن میں یہ چاہوں گا کہ میں اور آپ بھی یہ سیکھیں، اپنے بچوں کو بھی سکھائیں۔ جب بھی گھر سے نکلتے تھے سلف صالحین پڑھنے کے لیے تو 3 کام کرتے تھے۔ مجھے امید ہے کہ آپ تو 3 کی بجائے 5-6 کام کر کے آتے ہوں گے، کیونکہ کاموں کی ترتیب ہے نا۔ آپ بلا شبہ شاور بھی لیتے ہوں گے، آپ نے صبح نماز بھی پڑھی ہوگی، کو بریک فاسٹ بھی کیا ہوگا۔ ان کی چیزیں کچھ اور تھیں۔ وہ پہلا کام یہ کرتے تھے، باوضو ہو کے اپنے آپ کو اللہ کے سامنے گرا لیتے کہ میں اب جانے لگا ہوں اللہ کا نور حاصل کرنے، اللہ میرے لیے آسان کر دے۔ دوسرا کام وہ یہ دعا کرتے، اللہم استر عیب معلمی عنی، اے اللہ میرا استاد بھی تو انسان ہے، اس سے بھی کوئی بھول ہو سکتی ہے، کوتاہی ہو سکتی ہے، اس کی کسی بھی کوتاہی کو مجھے نہ دکھانا، اس پہ پردہ ڈال دے۔ وَلَا تُذْهِبْ بَرَكَةَ عِلْمِهِ مِنِّي، لیکن اے اللہ تو نے جو اس کو علمی برکت سے نواز رکھا ہے، مجھے اس سے محروم نہ کرنا۔ اور آپ سفیان ثوری کی یہ بات سن کے شاید حیران ہوں گے، لیکن یہ بھی بات پرانی ہے جو آج سمجھ نہیں آتی۔ وہ کہا کرتے تھے، من قال، جس شخص نے اپنے استاد سے یہ کہہ دیا، لما، کیوں، میں نہیں کرتا یہ، لن یفلح ابدا، وہ زندگی میں کامیاب نہیں ہوتا، وہ کامیاب نہیں ہوتا۔ یہ اللہ کے رسول استاد ہی تھے جن کی دعا تھی سیدنا عبداللہ بن عباس کو، جو 17 سال کے مفتی بن گئے تھے۔ سیدنا ابو ہریرہ کو دعائیں دی تھی استاد نے، اور آپ یہ ساری باتیں لکھ چکے ہیں، سمجھ چکے ہیں۔ تیسرا کام سلف یہ کہتے تھے کہ علم جو ہے اس سے زیادہ ہمیں اپنے استاد سے ادب سیکھنا ہے۔
ہمیں کوئی علمی بات سمجھ آئے نہ آئے، ہم نے ثابت کرنا ہے کہ ہم واقعی وہ لوگ ہیں جو سیکھنے والے ہیں۔ ادب اور احترام اس قرینے کو اپنے ہاتھ سے نہیں جانے دینا۔ نتیجہ کیا نکلا کہ آج تک ایسے لوگ دوبارہ پیدا نہیں ہوئے، اور جن لوگوں نے وہ چیزیں اختیار کر لی ہیں، اللہ عز و جلال نے ان کو بھی نعمت بنایا ہے۔ حیا کی 8ویں قسم حیاء الشرف والعزہ۔ بعض لوگوں کو اللہ نے عزت اور شرف کا حیا دیا ہوتا ہے۔ عزت اور شرف کا حیا کیا ہے؟ کہ انسان کے پاس کروڑوں روپے ہیں، وہ اپنی جیب سے 10 روپے کا نوٹ نکال کے کسی کو نہیں دیتا، اس کو حیا آتی ہے کہ مجھے اللہ نے بہت کچھ دیا ہے۔ لیکن تعجب کی بات یہ ہے کہ آج یہ رکاوٹیں بھی ختم ہو گئی۔ جس کے پاس جتنا مال زیادہ ہوگا اتنا وہ لوگوں کو دکھائے گا میرے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں۔ حاتم تائی کے پاس ایک وقت کا کھانا مانگنے ایک شخص آیا تھا، اس نے 10 بوریاں اٹھا کے دے دی۔ کہا یہ کیا؟ کہا تو نے اپنی ضرورت کے مطابق مانگا، میں نے اپنی استطاعت کے مطابق دے دیا۔ 10 بوریاں اور ایک وقت کے کھانے میں کمپیریٹیولی چیک کیجئے کیا فرق ہے۔ آج باتوں میں دیکھو کچھ 4 لوگ بیٹھیں گے، ثابت یہ کریں گے حاتم تائی تو ہمارا پوتا پڑپوتا تھا مال و دولت میں، ہم اس سے بھی زیادہ مالدار ہیں، لیکن جیب کی طرف ہاتھ لے جاتے وقت کہیں گے کہیں ہاتھ تھک نہ جائے، چلو پھر کسی دن ڈالیں گے۔ تو یہ عزت و شرف کا حیا جو ہے یہ بھی ختم ہو گیا۔ اسی طرح عزت و شرف یہ ہے کہ ایک شخص نے آپ کو کوئی گالی دی ہے یا آپ کے ساتھ کوئی بری کلام کی ہے، آپ کی عزت اور شرف ہونا چاہیے، اور آپ مسکرا کے کہو سمت لا یعنی پھر کیا ہوا گالی نکال لی۔ ہم کہتے ہیں اچھا گالی نکالی، اینٹ کا جواب پتھر ہونا چاہیے۔ پتہ نہیں ہے کس حدیث میں آیا۔ یحییٰ بن معین کا قصہ کتنی مرتبہ آپ نے سنا کہ جب ایک شخص نے ان کو گالی دی، وہ محدث عالم تھے، تو گالی سن کر انہیں کیا کیا؟ مسکرا دیے۔ پاس بیٹھے لوگوں کی وہی بات جس کی ہم آج تذکرہ کر رہے ہیں، کہتے ہیں جواب کیوں نہیں دیتے؟ لم لم ترد علی، بزدل ہو گئے؟ خود تو کہتے ہو کہ علم والے بزدل نہیں ہوتے۔ وہ مسکرا کے کہتے ہیں فَلِمَاذَا تَعَلَّمْتُ إِذًا، اگر میں نے گالی کا جواب بھی گالی میں دینا ہے تو میں نے دین کیوں پڑھا ہے؟ علم کیوں سیکھا؟ علم سیکھنے کے بعد تو یہ حیا، عزت اور شرف انسان کا باقی رہنا چاہیے۔ کوئی بات نہیں، گالی دی ہے تو میرا کیا بگاڑا ہے؟ اور یہ کیوں ہونا چاہیے، اس کی لاجک سمجھیے۔ میں ایک لمحے کے لیے توجہ چاہوں گا سب کی۔ حدیث آپ نے پہلی کلاس میں سنی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ان اللہ وملائکتہ واہل السماوات والارضین حتى النملة في جحرها وحتى نينان البحر ليصلون على معلم الناس الخير۔ کائنات کے خالق و مالک اللہ عز و جل رحمتوں کی برکھا برساتے ہیں، 7 آسمانوں کے نورانی فرشتے جو خربوں کی تعداد میں ہیں، اور 7 زمینوں کی تمام مخلوقات، گویا کہ 14 کے 14 طبق، حتیٰ کہ چونٹیاں اپنے بلوں میں، مچھلیاں سمندروں اور دریاؤں میں، اور پرندے ہواؤں اور فضاؤں میں، گویا کہ خشکی مخلوق بھی اور بحری مخلوق بھی، تمام کی تمام مخلوقات اگر کسی انسان کی برکت بخشش کی دعا کرتے ہیں، اللہ کی طرف سے پابند ہیں، تو وہ انسان ہے علی معلم الناس الخیر، جو لوگوں کو دین کی خیر اور بھلائی کی تعلیم دیتا ہے۔ کوئی ہے میرا محترم یہاں بیٹھا جو مجھے صرف اتنا بتا دے کہ فرشتوں کی تعداد کتنی ہے؟ چلو
انسان کتنے ہیں اس وقت پتہ ہے کسی کو؟ یعنی اگر اللہ حضرت جلال کی کسی ایک مخلوق کو گننا چاہیں، شمار کرنا چاہیں، کو کر سکتا ہے؟ کہ جہاں ٹریلینز ارب مخلوق جو ہے وہ ایک انسان کے لیے دعا کر رہی ہے، اگر کوئی دو چار گالیاں بھی دے دیں گے تو موازنہ تو کر کے دیکھیں، پریشانی کس بات کی؟ ٹھیک ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ 8-10 لوگ گالیاں دیں اور 8 ارب لوگ جو ہیں وہ 24 گھنٹے اللہ کی مخلوق جو ہے وہ اس کے لیے دعائیں کر رہی ہے؟ تو اس کا مطلب ہے کہ وہ انسان 8-10 لوگوں کی گالیوں سے پریشان ہو جائے؟ یہ حیا عزت اور شرف کا ہونا چاہیے کہ اللہ نے مجھے دین دیا ہے، یہ چھوٹا شرف نہیں ہے، یہ بہت بڑا شرف ہے۔ اس لیے حیا کی یہ 8ویں قسم تھی حیا الشرف والعزہ، 9ویں قسم حیا العبودیہ۔ بعض دفعہ انسان عبادت کرتا ہے، اکیلا ہوتا ہے یا لوگوں کے سامنے، اس کو پتہ نہیں ہوتا میں کیا کر رہا ہوں، وہ اسی طرح رکوع میں جائے گا، سجدے میں جائے گا، اور اگر سلام پھیرنے کے وقت سے پوچھ دیا جائے کہ امام محترم نے ابھی نماز میں کون سی سورت پڑھی تھی، اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا، کیونکہ وہ اپنے خیالات میں گم ہے۔ اگر پوچھا جائے تو اس کو کیسی حیا آتی؟ اسی طرح حیا العبودیہ یہ ہے کہ انسان اللہ کی عبادت خوف سے بھی کرے اور محبت سے کرے، اس لیے اس کی عبادت پھر خوبصورت ہوگی کہ اگر میں نے پڑھی بھی قبول نہ ہوئی تو اللہ فرمائیں گے، اور حدیث کے الفاظ بھی ہیں کہ نماز انسان پڑھتا ہے اور اس کو لپیٹ کے اس کے منہ پہ مار دی جاتی ہے، کیا فائدہ نکلا، کیا بنے گا؟ اور یہاں حدیث لکھنی چاہیے، ان الرجل لیصلی 60 سنہ، کتنے لوگ 60 سال تک نماز پڑھتے ہیں؟ ایک آدمی نماز پڑھتا ہے 60 سال، اٹ مینس کہ اس کا 60 سالہ تو نماز کا ڈیوریشن ہے، تو ظاہر ہے 10 سال کی نماز اس پہ 7 سالہ سے شروع کی ہے، 10 سال پہ تو پختہ ہو گئی، تو عمر بھی تو 70 سال ہوگی نا۔ وَلَا تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةٌ، لیکن قیامت کے دن 60 سالہ نماز میں سے ایک نماز بھی قبول نہیں ہوگی۔ آپ میں سے بہت ہی محترم بھائی کچھ سوچتے ہوں گے شاید وہ مسلمان نہیں ہوگا، کافر تو نماز نہیں پڑھتا، چلو ہو سکتا ہے جس نے وضو نہ کیا ہو، نہیں وضو بھی کیا ہے، اچھا ہو سکتا ہے اس نے سورۃ الفاتحہ نہ پڑھی ہو، کیونکہ سورۃ الفاتحہ جب نہ پڑھی جائے، آپ امام کے پیچھے ہیں یا آپ امام ہیں تو نماز نہیں ہوتی۔ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، صحیح بخاری کی روایت کہ جو سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی۔ اچھا تو مسئلہ کیا ہے پھر، اس کی نماز کیوں نہیں قبول ہوئی؟ 60 سال پڑھی۔ 2 لفظوں پہ غور کیجیے، لعلہ یتم الرکوع ولا یتم السجود، ہو سکتا ہے اس نے رکوع مکمل کیا ہو لیکن سجدہ صحیح نہ کیا ہو، وَلَعَلَّهُ يُتِمُّ السُّجُودَ وَلَا يُتِمُّ الرُّكُوعَ، اس نے سجدہ مکمل کیا ہو، رکوع مکمل نہ کیا۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے 2 اور روایتیں سنیے۔ خلاد بن رافع ایک ایسے صحابی ہیں جن کی وجہ سے اللہ نے ہمیں بہت ساری باتیں اپنے نبی کے ذریعے کہلوائی۔ وہ آئے، انہوں نے نماز پڑھی اور اتنی تیزی سے نماز پڑھی، اللہ کے رسول دیکھ رہے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، جب نماز پڑھ کے آئے آپ نے فرمایا ارجع، واپس جاؤ، فصلی فإنک لن تصلی، واپس جاؤ دوبارہ نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ اللہ کے رسول نماز تو پڑھی، دوبارہ گئے، دوبارہ جا کے نماز پڑھی، جب آئے تو آپ نے پھر فرمایا ارجع، لوٹ جاؤ، فصلی فإنک لن تصلی، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ حالانکہ سجدے کیے، رکوع کیا، سلام پھیرا، آپ نے فرمایا اپنے نماز نہیں پڑھی۔ اللہ کے رسول میں تو پھر یہی پڑھ سکتا ہوں، مجھے سکھا دیجیے۔ تو آپ نے پھر نماز سکھائی
کہ نماز میں سکون حاصل کیا کرو اور سکون کے ساتھ نماز پڑھو۔ ایک غلام کو دیکھ کے جو نماز بڑی خوبصورت پڑھ رہا تھا، آپ نے جب سلام اس نے پھیرا تو آپ نے فرمایا تم آزاد ہو، اتنی خوبصورت نماز پڑھنے والا غلام نہیں رہ سکتا۔ وہاں یہ واقعہ جہاں لکھا ہے، کہنے والے کہتے ہیں جو خوبصورت نماز غلامی سے آزاد کروا سکتی ہے وہ جہنم سے بھی آزاد کروا سکتی ہے۔ اس لیے سکون سے نماز پڑھو۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سارا طریقہ سمجھایا کہ رکوع میں جاؤ، ہر جوڑ اپنی جگہ پہ آ جائے، تم سکون میں آ جاؤ، اطمینان میں آ جاؤ اور تسلی کے ساتھ پڑھو۔ آپ ہلکی پھلکی پڑھ لو لیکن پوری پڑھو۔ آپ نہیں 2-3 پارے پڑھ سکتے، 3 آیتیں پڑھ لو لیکن سکون سے پڑھ لو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو صحابہ کو سکھایا، جب اسی طرح ایک شخص تیزی سے رکوع اور سجدے کر رہا تھا، آج ہم تو بادشاہی بن گئے ہیں، اللہ اس بادشاہی سے استعفیٰ دینے کی توفیق دے اور وزیر بننے کی توفیق دے، اچھے وزیر، یعنی سر اٹھاتے ہیں سجدے سے، سیدھا کوئی ہوتا ہی نہیں ہے اور فوراً زمین پہ دے مارتا ہے۔ اور میں کبھی کبھی سوچتا ہوں، دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق ہے جس کو مل جائے کہ سمیع اللہ لمن حمدہ، اللہ کے رسول جب ہاتھ بھی اٹھاتے تو وہ لفظ کیا ہے نماز کے بارے میں؟ اسکنوا فی الصلاۃ، نماز میں سکون اختیار کرو۔ آپ ایک لمحے کے لیے ذرا میری طرف دیکھیے، یا آپ جیسے آپ کو نظر آ رہا ہے، ہم نے اگر ہاتھ بھی اٹھانے ہو تو یوں کرتے ہیں، بس نہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مزاج نہیں تھا۔ اسکنوا فی الصلاۃ جو ہے نماز میں سکون اختیار کر، اس کا معنی یہ ہے جب 210 روایتیں اس بات پہ دلالت کرتی ہیں، کتنی روایتیں؟ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے تو اللہ اکبر کہتے تو رفع یدیہ حذو منکبیہ، دونوں ہاتھوں کو کندھوں کے برابر لے آتے۔ صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت کے الفاظ میں کوڈ کر رہا ہوں۔ وَإِذَا كَبَّرَ لِلرُّكُوعِ، جب آپ رکوع کے لیے اللہ اکبر کہتے، اپنا سر مبارک جھکانے لگتے تو رفع یدیہ حذو منکبیہ، یا کندھوں کے برابر یا کانوں کی حیال اذنیہ، کانوں کی لو کے برابر۔ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ، جب آپ اپنا سر مبارک رکوع سے اٹھاتے تو پھر بھی اپنے دونوں ہاتھوں کو کندھوں کے برابر لے آئے، اور آپ شروع کرتے ہیں، آپ رکیے، جلدی نہ کیجیے، یا کانوں سے اوپر نہ لے جائیے، یہ کسی حدیث میں نہیں ہے۔ آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ اللہ کے پیارے محبوب نے کیا کیا۔ آپ کو دنیا کی تمام لائبریریاں آپ چھان کے دیکھ لیں، آپ کو اس کی کوئی دلیل نہیں ملے گی، اور ہاتھوں کے یہ ڈائریکشن آپ کو کسی حدیث میں نہیں ملے گی۔ یہ ڈائریکشن ہے، ہاتھ اٹھانے ہیں کندھوں کے برابر، کانوں کی لو کے برابر، اور تسلی سے، اور وہ بھی تیزی سے نہیں۔ اسکنوا فی الصلاۃ، نماز میں سکون اختیار کرو۔ تو صحابی نے جب تیزم تیز دیکھا، جیسے آج سمیع اللہ لمن حمدہ، سیدھا بالکل کھڑا انسان نہیں ہوتا، تھوڑا سا سر اٹھایا اور سیدھا زمین کی طرف۔ میں آپ کو یہاں ایک دعا جو آپ تو پڑھتے ہیں میں سنانا چاہوں گا، ہو سکتا ہے کسی کو یاد نہیں تو یاد ہو جائے، جس کو اچھی یاد ہے اس میں کوئی ہماری بھی اصلاح کا پہلو نکل آئے۔ ہم سمیع اللہ لمن حمدہ جب کہتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں؟ ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، ایک شخص نے یہ الفاظ اونچی بولے، آپ نے سلام پھیرا تو پوچھا من المتکلم، یہ کلمات کون کہہ رہا تھا؟ کہ اللہ کے رسول میں کہہ رہا تھا۔ میں نماز میں جب آیا تو ذرا جلدی سے آیا تو میرا سانس پھولا ہوا تھا، تو اس لیے ذرا اونچی بول بیٹھا۔
آپ نے فرمایا اتنے مبارک کلمات ہیں یہ، 30 سے زائد فرشتے، 30 سے زائد فرشتے آسمان سے اترے تھے، یبتدرون ایہم یکتبھا اول، اور 30 کے 30 جلدی کر رہے تھے کہ یہ کلمات پہلے لکھ کے میں اللہ کے پاس جاتا ہوں، دوسرا کہتا تھا میں جاتا ہوں۔ یعنی تعجب کی بات ہے، جس کے لیے فرشتے آسمانوں سے نازل ہوں وہ کوئی پڑھتا ہی نہیں۔ ایک سجدہ کرنے کے بعد، اس لیے سیدہ عائشہ فرماتی رضی اللہ عنہا کہ آپ سمیع اللہ لمن حمدہ کہتے اور کھڑے ہو جاتے، اور لگتا کہ آپ بھول گئے، شاید اتنے سکون سے کھڑے رہتے۔ اسی طرح 2 سجدوں کے درمیان ایک سجدہ کرتے تو دوسرے سجدے سے پہلے آپ بیٹھے رہتے، لگتا کہ انہ قد نسی، بھول گئے ہیں، بھولا نہیں، وہ سکون اختیار کرتے۔ اور 2 سجدوں کے درمیان دعا ہم کیا کرتے ہیں، کسی کو یاد ہے؟ رب اغفر لی، رب اغفر لی۔ دیانت داری سے بتائیے، مجھے اور آپ کو بخشش کی ضرورت نہیں ہے؟ 2 مرتبہ میں اور آپ کہتے، اور ایک آدمی تھا نا، وہ کہتا تھا یا اللہ میں تجھ سے راضی، میرے مالک میں تجھ سے راضی، اللہ میں تجھ سے راضی۔ پوچھنے والے نے کہا آپ یہ کیا کہہ رہے ہو، کوئی اور بھی بولو۔ کہتا ہے بھائی دن رات یہی کہتا ہوں، اگر جواب میں اللہ نے 1 مرتبہ کہہ دیے نا میرے بندے میں بھی راضی، میرا کام بن جانا ہے۔ یعنی سوچ ہے نا، مینٹالٹی ہے۔ سوال کرنے والا سوال کرتا ہے کہ شیخ مجھے صرف آخری 3 کل یاد ہے، قرآن کا کوئی حصہ یاد نہیں، لیکن میں روزانہ 2 گھنٹے تہجد پڑھتا ہوں اور تینوں کل ہی دہراتا ہوں۔ جن کو تینوں کل یاد ہے وہ کتنے گھنٹے تہجد پڑھتے ہیں؟ اور جن کو کافی ساری صورتیں یاد ہیں وہ، یہ بہت چھوٹا سا سوال ہے لیکن بڑا معنی دے رہا ہے۔ دعا کو 1 مرتبہ پھر پڑھیے تاکہ اس کی سمجھ آئے کہ انسان یہ جو عبودیت کا حیا ہے یہ کیسے آئے گا۔ اللہم اغفر لی، آگے پڑھیے ایک لفظ، اللہم اغفر لی، اے اللہ مجھے معاف کر دے۔ معافی کی ضرورت ہے کہ نہیں ہمیں؟ دوسری دعا، اللہ مجھ پہ رحم بھی فرما دے۔ رحم نہیں چاہیے کہ ظلم چاہیے؟ رحم چاہیے۔ تیسری جی، واجبرنی، اے اللہ میری کمی کوتاہی کو تو پورا کر دے۔ آگے واہدنی، ہدایت دے دے۔ وعافنی، اللہ مجھے عافیتوں سے نواز دے۔ اور جہاں واجبرنی کے الفاظ ہے اس کے بعد کیا ہے؟ ورفعنی۔ سادہ لفظوں میں آپ معنی سمجھیں گے تو کیا معنی ہوگا؟ واجبرنی ورفعنی، یا اللہ کو کمی کوتاہی ہے تو دور کر دے اور تھوڑے سے میرے لیول کو، سٹیٹس کو بلند کر دے۔ اور ہر بندہ یہ چاہتا ہے اور کوئی مانگتا ہی نہیں۔ اس لیے عبودیت کا حیا یہ ہے کہ آپ عبادت کرتے وقت اللہ سے حیا کریں۔ میں کیا کہہ رہا ہوں، یعنی بعض دفعہ آپ کو بھی علم ہے، میں پوچھنا نہیں چاہتا، آپ کو بھی علم ہے کہ آپ کتنی مرتبہ بچپنے میں یا بھول میں ایسی نماز پڑھی ہوگی۔ امید ہے اب تو نہیں پڑھی ہوگی کہ آپ نماز پڑھ کے فارغ ہوئے اور آپ کو بھی پتہ نہیں ہے کہ کتنی رکعتیں پڑھی۔ اور ہوتا ہے ایسا، بعض چیزیں کسی 1 مرتبہ ہوتی ہیں لیکن سبق دے جاتی ہیں۔ عصر کی نماز 4 رکعتیں ہیں نا، اور امام محترم نے 3 رکعتیں پڑھ کے سلام پھیر دیا۔ بھول کسی سے بھی ہو سکتی ہے، خیر یہ تو ایک چھوٹی سی بات ہے، لیکن جو میں بتانا چاہتا ہوں وہ اس سے بڑی بات ہے۔ امام محترم بھی بھولے، پہلی صف والے بھی سلام پھیر لیا، دوسری اور تیسری، پیچھے سے ایک شخص بولا جناب آپ نے 3 رکعتیں پڑھی ہیں۔ اب ظاہر تاکید تو کرنی پڑے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی زندگی میں ظہر کی نماز 2 رکعتیں پڑھائی اور سلام پھیر دیا، اور باہر آ کے کھڑے ہو گئے۔ آپ نے ٹیک لگائی کھجور کے تنے کے ساتھ، تو ایک لمبے ہاتھوں والے صحابی جو ہے وہ تشریف لائے،
ذوالیدین، خرباق ان کا نام تھا۔ تو کوئی نہیں بولا، انہوں نے آ کے پوچھا اقصرت الصلاۃ ام نسیت، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اللہ کے رسول، نماز تھوڑی ہو گئی ہے یا آپ بھول گئے؟ آپ نے سیدنا ابو بکر سے پوچھا، ابو بکر ایسا ہی ہے، میں نے 2 پڑھی؟ کہا جی ہاں۔ آپ واپس گئے اور آپ نے 2 رکعتیں پھر پڑھائیں اور اس کے بعد سجدہ سہو کیا اور سلام ہے۔ بھول کی کوئی بات نہیں۔ لیکن یہاں کیا ہوا، نہ پہلی صف والے کو پتہ ہے، نہ دوسری کو، تیسری، ساری کیا کہہ رہے ہیں، نہیں جی 4 پڑھی۔ محترم بھائی، آپ کو کیسے پتہ چلا کہ 3 پڑھی ہیں؟ کہتا جی کمال کی بات ہے، میں ہر روز اپنی 4 دکانوں کا حساب 4 رکعتوں میں کرتا ہوں، میری 1 دکان بچ گئی ہے۔ آپ اس کی مینٹیلٹی کو دیکھیے، وہ بیچارہ کن چکروں میں کھڑا ہے، اس کو یہ غرض نہیں ہے کہ رکعتیں 4 ہوئی ہیں کہ نہیں، اصل میں یہ اس کے پاس وقت یہ تھا کہ وہ اپنے کیلکولیشنز جو ہے نا وہ صرف اسی وقت کرتا تھا۔ اس لیے عبودیت کا حیا جب تک نہیں، عبادت میں لذت نہیں آتی۔ بھائی ہونے کے ناطے سے میں آپ سے گزارش کروں گا، جس نماز کو آپ پڑھیں اور آپ کو پتہ نہ ہو کہ آپ نے کیا پڑھی ہے، تو دوبارہ پڑھا کریں۔ وہ آپ کو نہیں پتہ کہ کیا پڑھا ہے تو اللہ کے ہاں قبول کیسے ہوگی، کیسے قبول ہوگی؟ حدیث میں آتا ہے ان الرجل لینصرف من صلاتی، بندہ ایک نماز پڑھتا ہے، جب سلام پھیر لیتا ہے تو اس کو اجر کتنا ملتا ہے؟ عشرها، تسعها، ثمنها، سبعها، سدسها، خمسها، ربعها، ثلثها، نصفها، کسی کو 10واں حصہ، کسی کو 9واں، کسی کو 8واں، 7واں، 6واں، 5واں، چوتھا، تیسرا اور آدھا۔ کتنے نمبروں والا پاس ہوتا ہے؟ کیا جی؟ اگر 100 نمبروں میں 10 کسی کو مل گیا تو پاس ہے وہ؟ تو نماز کیسے صحیح ہوگی؟ کسی کو 9 ملے تو کتنے، یہ پاس ہو گیا؟ اگر آپ اپنی عبادت کے اندر حیا لے آئیں، میرا رب دیکھ رہا ہے، میں اکیلا بھی ہوں تو رب تو دیکھ رہا ہے میں کیا پڑھ رہا ہوں اور میں کیسے پڑھ رہا ہوں، تو انسان کی دنیا اور آخرت بھی خوبصورت ہو جاتی ہے۔ 10ویں جو حیا کی قسم علماء نے بیان کی ہے، حیاء المرء من نفسی، جس کے بارے میں آپ ابھی سن چکے کہ حیا انسان اپنے آپ سے کرتا ہے کہ یہ میں کیا کر رہا ہوں، یہ تو میری شان کے لائق ہی نہیں ہے، مجھے آخر اللہ تعالیٰ نے سمجھ دی ہے، میں ایسی چھوٹی چھوٹی بات پہ گالی دوں اور گالی کا جواب گالی دوں۔ آپ اس کے بارے میں ابھی سن چکے ہیں۔